نیاز صاحب جو ابھی رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہ 4 مہینے کی ڈیڈ لائن جو تھی سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی تھی اور اب اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. بچر صاحب جو ہیں وہ اب ظاہر ہے جائیں گے اگلی عدالت میں، لیکن کیا واقعی انہوں نے وہ ملوث تھے اس کیس کے اندر؟ اور آپ کی جماعت ظاہر ہے اس کو مسترد کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے جھوٹے الزامات تھے اور یہ سب معاملات جو تھے وہ پولیٹیکلی تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر وہ بالکل بے گناہ تھے اور باقی لوگ بھی؟ کیونکہ فیصلے پہ ہم بات کر سکتے ہیں اس لیے. بالکل دیکھیں، آپ کرمنل پروسیس شروع کدھر سے ہوتا ہے؟ ایف آئی آر سے ہوتا ہے. آپ ایف آئی آر اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ احمد بچر کا کہیں نام دکھا دیں، کہیں آپ کو نام بھی نہیں ملے گا، کہیں کنسپریسی کا بھی ذکر نہیں ہوگا کہ احمد بچر کنسپریسی میں انوالو ہے. 1 سال بعد اچانک خیال آ جاتا ہے، کسی کے کہنے پہ نام ڈال دیا جاتا ہے کہ نہیں اسے بھی فکس کرنا ہے، تو وہ اس میں آ جاتے ہیں. اور پھر یہ ایسا مزیدار کیس ہے کہ جس میں وہ گواہ جو پہلے جو ہے نا لاہور میں پیش ہوتا ہے، 103 نمبر ایف آئی آر اور 97 جو آج کل بڑا چل رہا ہے، لاہور میں کنسپریسی کا گواہ حسام، وہ کہتا ہے 8 کنسپریسی کے بندے تھے جب میں ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا. وہ گجرانوالا پہنچتا ہے، وہ 34 ہو جاتا ہے. وہ میاں والی کے ٹرائل میں پہنچتا ہے تو یہ تعداد کنسپریسی کی 56 ہو جاتی ہے، جب یہ احمد بچر یہ وہ سب کو امپلیکیٹ کر دیتے ہیں. یہی ٹرائل ہوتا ہے جس کا رانا صاحب ذکر کر رہے تھے. جج عباس تھریش آؤٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کنسپریسی بنتی نہیں ہے، ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. میاں والی ایئر بیس کے حملے والا کیس، اس میں سارے کے سارے لوگ اکوٹ ہو جاتے ہیں. اب فرق کیا آتا ہے کہ جج بدلتا ہے، ماحول بدلتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ثمرات کیونکہ سارے ملک نے دیکھنے ہیں، تو وہ ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس ثمرات کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ وہی ایویڈنس پہ آپ 10 سال سزا دے دیتے ہیں. میں آپ کی اس بات کے اوپر پھنس گئی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام بچر صاحب کا اس ایف آئی آر میں تھا ہی نہیں، سرے سے نہیں، اور وہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ ڈالا ملوث کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بچر صاحب نے کیا کیا ہوگا جو ان کو صاحب چلتے چلتے پہنچے ہیں نا، تو کسی نے کہا ہوگا کہ اب آپ نے نام لینا ہے کہ کنسپریسی میں یہ بھی تھے. بھائی کسی طرح سے ثابت ہے کہ ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن ڈیوائسز کا زمانہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ٹیبل کے نیچے میں نے چھپ کے یہ ساری کہانی سن لی. آپ کا اپنا پولیس کا ریکارڈ کہہ رہا ہے جو رپٹ روزنامچہ عدالت میں پیش ہوا ہے کہ آپ اس دن تو چھٹی پہ نہیں ہو. ایس ایچ او آپ کے بارے میں ان رائٹنگ لکھ رہا ہے کہ آپ ہیبیچول ایبسینٹی ہو. ایسے بندے کو آپ کنسپریسی کا گواہ کس طرح سے بلیو کر سکتے ہیں؟ اور اس کی بیسس پہ آپ فکس کر رہے ہو. کیوں فکس کر رہے ہو؟ کیونکہ ایز اپوزیشن لیڈر آپ کو کھٹک رہا ہے. کیونکہ وہ جب آپ کے سی ایم چٹھا صاحب وہ کیوں کھٹک رہے ہیں؟ میں نے دیکھیں وہ بھی سیریز ہے. دیکھیں ایک دوسرا نام آپ بھول رہے ہیں، سال بلال اجاز بھی ہے. بلال اجاز وہ ہے جس سے نہیں سابق نہیں ہے، سیٹ چھینی گئی ہے. اسی دور میں حلف اٹھایا ری کاؤنٹنگ میں، جو قاضی فائز عیسیٰ نے جاتے جاتے 3 سیٹیں چھینی، وہ ان کے وہ بینیفیشری ہیں اور وہ ساروں کو فکس کیا جا رہا ہے بنیادی طور پہ. اور کیا مقصد ہے؟ دیکھیں اس میں اگر تھوڑا براڈر ہو کے سوچیں، جو میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا، بات یہ تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاست کی بساط لپیٹی جا رہی ہے. ہم یہ چیز سمجھ ہی نہیں رہے. آج ایپٹما والے وہ بات کر رہے ہیں، ایپٹما والے وہ گورنمنٹ کا نمائندہ کون ہے آپ نے پوچھا، تو آپ خود سمجھ جائیں ہائیبرڈ پلس نظام چل رہا ہے. دیکھیں پھر سیاست کدھر گئی، سیاست کدھر گئی، سیاست کی ویلیوز کدھر گئی، سیاست کے پرنسپلز کدھر گئے. پھر اسی طرح سزائیں آئیں گی، وہ لکھی ہوئی دے رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟